بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ لی۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج صبح 10 بجے سنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم کچھ دیر کی تاخیر کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ سنایا۔ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے الیکشن کمیشن کو جانے والے راستے بند کر دیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ شاہراہ دستور پر داخلے کے لیے صرف سرینا ہوٹل اور مرگلہ روڈ کا راستہ کھلا تھا، جبکہ نادرا چوک الیکشن کمیشن کے پاس سڑک کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ 14 نومبر 2014 کو پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا، جس کی 8 سالہ طویل سماعت میں پی ٹی آئی نے 30 مرتبہ التوا مانگا اور پی ٹی آئی نے 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کیں۔ تاہم 21 جون 2022 کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 21 بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ فنڈنگ کیس کے لیے پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ اسکروٹنی کمیٹی کے 95 اجلاس ہوئے، جن میں 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا، جبکہ پی ٹی آئی نے درخواست گزار کی کمیٹی میں موجودگی کے خلاف 4 درخواستیں دائر کیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 20 بار آرڈر جاری کیے کہ پی ٹی آئی متعلقہ دستاویزات فراہم کرے۔ الیکشن کمیشن نے اگست 2020 میں اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جمع کرائی کی رپورٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ رپورٹ نامکمل ہے اور تفصیلی نہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 4 جنوری 2022 کو حتمی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی بینک اسٹیٹمنٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل 8 والیومز کو خفیہ رکھا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 8 والیوم اکبر ایس بابر کے حوالے کیے۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو دی گئی دستاویزات میں 31 کروڑ روپے کی رقم ظاہر نہیں کی۔ تحریک انصاف کو یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سمیت دیگر ممالک سے فنڈ موصول ہوئے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے امریکہ اور دوسرے ملکوں سے فنڈنگ کی تفصیلات سے متعلق سوال نامہ پی ٹی آئی کو دیا، مگر واضح جواب نہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے غیر ملکی اکاؤنٹس تک رسائی بھی نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی نے گوشواروں میں ایم سی بی، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کے اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا، جبکہ اسٹیٹ بینک ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی کے پاکستان میں 26 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ پی ٹی آئی نے 2008 سے 2013 کے دوران 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے۔ پی ٹی آئی نے اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ پر جواب میں 11 اکاؤنٹ سے اظہار لاتعلقی کیا اور کہا یہ غیر قانونی طور پر کھولے گئے۔ یہ اکاؤنٹس اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل، محمود الرشید، احد رشید، سمر علی خان، سیما ضیاء، نجیب ہارون، جہانگیر رحمان، خالد مسعود، نعیم الحق اور ظفر اللہ خٹک نے کھولے۔ سنائے جانے والے فیصلے کے چند اہم نکات: ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات سے احتیاط لیے گئے۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی۔ آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں، 351 کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا، جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا۔